تین چیزیں انسان کو کھینچتی ہیں. ایک تو ہے بیوٹی، دوسری ہے کوالٹی، اور تیسری ہے ریالٹی. میں نے پانچوں بر اعظم، 5 بگ کانٹیننٹ آف دی ورلڈ، پانچوں میں گیا ہوں، فجی سے لے کے امریکہ تک. یا تو آدمی کو میں نے بیوٹی کے پیچھے بھاگتے دیکھا، یا کوالٹی، یا کچھ لوگ ایسے ملے جنہیں ریالٹی. بیوٹی امپورٹنٹ ہے لیکن ٹیمپوریری ہے. بیوٹی کی بنیاد پر کسی کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے کہ جو ملک میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو اسی کو وزیر اعظم بنایا جائے. کوالٹی دیکھیں گے. جو بہت خوبصورت ہے اسی سے علاج کرایا جائے، جی نہیں، علاج کی کوالٹی ہے کہ نہیں، یہ ڈاکٹریٹ ہے کہ نہیں، یہ ڈاکٹر. خوبصورت آدمی سے بلڈنگ نہیں بنوائیں گے کہ خوبصورت سے بلڈنگ بنائی، یہ دیکھا جائے گا انجینئر ہے کہ نہیں، کوالیفیکیشن. لیکن کوالٹی بھی ٹیمپوریری ہوتی ہے. جب تک دماغ کام کر رہا ہے کہ کوالٹی ہے، اور دماغ نے ساتھ چھوڑ دیا کوالٹی ختم ہے. مگر ریالٹی کبھی ختم نہیں ہوتی. بیوٹی ختم ہو جاتی ہے، کوالٹی ختم ہو جاتی ہے، ریالٹی کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر ہم یہ جان جائیں کہ ہماری ریالٹی کیا ہے، ہمارا ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا. ارے بھائی، ریالٹی یہی تو ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں ہیں. ریالٹی یہی تو ہے کہ ہم اپنی مرضی سے مریں گے نہیں. تو اپنی مرضی سے آئے نہیں، اپنی مرضی سے مریں گے نہیں، تو ان بٹوین اپنی مرضی سے جئیں گے کیسے؟ اب جب اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ کی مرضی سے مرنا ہے تو اللہ کی مرضی سے جینا ہے. اگر ریالٹی کو آدمی اپنے دل و دماغ میں بسا لے کہ جو رب دے دے لے لو، جو رب دیتا جائے لیتے جاؤ، سکھ ہو یا دکھ ہو، سکھ ہو یا دکھ ہو، جب رب کی مرضی سے ہمیں مل رہا ہے اور ہم اس کی مرضی کے پابند ہیں، غلام ہیں، بندے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپٹنس کی وہ قوت آپ کے اندر پیدا ہوگی، تسلیم و رضا کی، کہ پھر آپ کو درد سے درد تو ہوگا، آپ کو بیماری سے تکلیف تو ہوگی، لیکن آپ راضی رہیں گے اندر، تو ٹینشن نہیں ہے، ٹارچر نہیں ہے، ڈیزاسٹر نہیں ہے. بس میری یہی امت المسلمین سے عموماً اور اہل سنت و جماعت سے خصوصاً یہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ فاعل حقیقی ایک ہے، کرتا دھرتا ایک ہے، سکھ دکھ دینے والا ایک ہے. تو جس طرح تم سکھ کو اس لیے قبول کرتے ہو کہ دینے والا تمہارا رب ہے، تو دکھ کو بھی اسی خوشی سے قبول کر لو، دینے والا تمہارا رب ہے. جس دن یہ ایکسپٹنس پیدا ہو گئی، اس دن درد نہیں. جیسے کہ عورت اپنے اندر یہ تسلیم و رضا کا رنگ پیدا کرتی ہے، مجھے ماں بننا ہے، مجھے ماں بننا ہے، تو ماں بننے کے دوران اس سے تکلیف، اس کو جو درد اور پیدائش کے وقت جو لیبر پین، حتیٰ کہ کچھ عورتیں اسی میں مر جاتی ہیں، زندگی کا خطرہ مول لینے کو تیار ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اس درد کا انعام بہت بڑا ہے. ہر تکلیف کے پیچھے اللہ کا چھپا ہوا انعام ہے. ہم کچھ تکلیفوں کا انعام جانتے ہیں تو ان تکلیفوں میں ہم انٹرسٹڈ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ تکلیفیں ہمارے پاس آئیں کیونکہ اس کا انعام ہمیں معلوم ہے. لیکن جس تکلیف کا انعام معلوم نہیں ہے وہیں ہم بھٹک جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. ہمیں یاد کرنا چاہیے امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی پر نظر ڈالیے تو آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا باہر نہ آنا یہ دلیل ہے کہ کربلا میں آئی ہوئی ہر تکلیف کا رزلٹ دیکھ رہے تھے، اور رزلٹ اتنا شاندار تھا کہ وہ تکلیف بے جان ہو گئی کیونکہ رزلٹ جاندار ہے. تو گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا، بیٹی یا بیٹا، ایک رحمت کا دروازہ کھلے گا. یہ اتنا زبردست انعام ہے کہ ہر عورت اپنے لیبر پین کو بھول جاتی ہے. تو کوشش کرو کہ رب پر اتنا بھروسہ آ جائے کہ اس کی ہر تکلیف ہماری بھلائی کے لیے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.